السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اللہم یا میسر کل عسیر یسر کل عسیر بتیسیر علیک یسیر۔ اما بعد، عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے آج 30ویں پارے کی آخری چوتھائی یعنی سورہ بینہ سے لے کر سورہ ناس تک کا مطالعہ کریں گے۔ جہاں ہم شروع کریں گے سورہ بینہ سے، اس سے پہلے جو 3 پاؤ گزر چکے ہیں اس پارے کے، اس میں ہم نے دیکھا تقریباً ہر سورہ میں قیامت کا کوئی نہ کوئی منظر پیش کیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے بندوں کو آخرت کی تیاری کے لیے آمادہ کیا گیا ہے، یا ان کو غفلت سے نکالنے اور ہوش میں لانے کی سعی ہوئی ہے۔ یہ سورہ جس کا نام البینہ ہے، مطلب یہ کہ وضاحت، کھلی دلیل، کھول کر کوئی چیز سامنے آ جائے اس کو کہتے ہیں بینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے جو اندھیرے تھے، اور دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ دنیا جس پستی کا شکار تھی، اس کی تصویر آپ کو اس صورت میں نظر آ جائے گی۔ اس قدر حالات اس قدر خراب تھے کہ اب گویا کائنات پوری اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طلبگار ہو رہی تھی، اور پھر اللہ کو اپنے بندوں پر رحم آیا، اور اس نے ایک رسول، واضح آیات اور کتاب کے ساتھ ایک رسول بھیج دیا۔ اس میں مشرکین اور بنی اسرائیل اور مشرکین کی صحیح صورتحال بھی سامنے آ جائے گی کہ ان کے درمیان اختلاف کی وجہ کیا تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جو بھی کافر ہیں، وہ بدلنے والے نہیں تھے، اپنی حالت کو بدلنے والے نہیں تھے، اپنی اس کیفیت سے ہٹنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کوئی بینہ نہ آ جاتی۔ اس میں ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی جو صورتحال تھی وہ دکھائی جا رہی ہے۔ وہ اس حالت پر پہنچ گئے تھے کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی اصلاح ممکن نہیں تھی جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی۔ اور بینہ کیا چیز تھی؟ کہ اللہ کی طرف سے کوئی رسول آ جائے جو ان کو پاک صحیفے پڑھ کر سنا دے، اور جس میں بہت ہی گراں قدر باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت۔ اس حقیقت کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ دوسری حقیقت دیکھیے اس میں کیا بتائی گئی ہے، آیت نمبر 4۔ یہ اہل کتاب، یہ ان کے درمیان اختلاف کب پیدا ہوا؟ بینہ آنے کے بعد، جب واضح دلیل اور واضح نشانیاں آ گئیں، اس کے بعد انہوں نے آپس میں اختلافات برپا کیے۔ یہاں بینہ کا مطلب یہ بینہ نہیں جو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی ہے، بلکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب آئی، اس کے بعد بھی بہت سارے انبیاء آئے، ان کے پاس بھی ہدایت آتی چلی جا رہی تھی، بینہ آتی چلی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس میں اختلافات کرتے گئے۔ یہ ان کی حقیقت ہے ان کی، کہ انہوں نے بینہ آنے کے بعد، وضاحت ہونے کے بعد، روشنی آنے کے بعد انہوں نے اختلافات کیے تھے۔ تیسری حقیقت دیکھیے، آیت نمبر 5۔ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا، ہر دور میں اور ہر نبی نے انہیں صرف اس بات کا حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اطاعت و بندگی اس کے لیے خالص ہو، اسی کی طرف یکسو ہو جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سچا دین ہے۔ یعنی دین کی بنیاد ایک ہی ہے، دین کی اصل ایک ہی ہے۔ یہ تمام انبیاء اور تمام قوموں کے لیے ایک ہی شریعت آئی تھی، اور اسی شریعت کا مطالبہ ان سے بھی کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے دلیل آنے کے بعد، ہدایت آنے کے بعد آپس میں اختلاف کیا تھا۔ چوتھی حقیقت دیکھیے، آیت نمبر 6۔ بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو بھی کافر ہوں گے، وہ اپنے آپ کو ابناء اللہ کہیں، وہ اپنے آپ کو احباء اللہ کہیں، اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے اور پیارے کہیں، جو دل چاہے وہ اپنے منہ سے کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیا ہے
کہ مشرکین میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں، اگر وہ کافر ہیں تو وہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں، ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ بدترین مخلوق ہیں، اس زمین پر سانس لینے والوں میں سب سے بدترین مخلوق یہ کافر اور یہ مشرک لوگ ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان لے آتے ہیں، اگر وہ ایمان ان کے اندر حرکت پیدا کر دیتا ہے اور وہ نیک کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تو سمجھیے کہ وہ اس کائنات کی بہترین ترین مخلوق ہیں، بہترین مخلوق ہیں وہ اس کائنات کی۔ انسان اسفل سافلین کب پہنچتا ہے؟ جب وہ ایمان اور عمل صالح سے خالی ہوتا ہے۔ اور انسان اعلیٰ درجات پہ کب پہنچتا ہے؟ خیر البریہ کب ہو جاتا ہے؟ بہترین مخلوق کب ہو جاتا ہے؟ جب اس کے اندر ایمان آتا ہے اور وہ ایمان اس کے اندر حرکت پیدا کرتا ہے اور وہ عمل صالح کرنے لگتا ہے۔ ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ وہ ان کے رب کے پاس، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ کس شکل میں؟ ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ رضا، یہ اطمینان، یہ ایمان کی مٹھاس ہے۔ ایمان کی مٹھاس، جس نے ایمان کی مٹھاس جس کو مل گئی، سمجھیے اس کو رضا حاصل ہو گئی۔ یہ کس کو حاصل ہوتی ہے؟ لمن خشی اور ربہ، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس پر یقین، اس پر ایمان، یہ انسان کو ایسی رضا کا مزہ چکھاتا ہے جو کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ ایک مزہ ہے، یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ایمان کی مٹھاس کے نتیجے میں ان کو یہ شرف حاصل ہوگا، یہ انعام حاصل ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ سورہ بینہ تھی۔ چلیں آگے، سورہ زلزال۔ سورہ زلزال یہ اس پورے 30ویں پارے کا اس کو خلاصہ سمجھیے۔ قیامت کی دہشت ناک منظر کشی اور پھر اس کا نتیجہ، اور بہت مختصر میں اور بہت ہی آسان الفاظ میں۔ چلیے دیکھتے ہیں، تصور کر کے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین زور زور سے ہلا کر رکھ دی جائے گی اور اس کے اندر کے سارے، وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ تصور کیجئے، انسانوں نے اس زمین پر بہت سے زلزلے دیکھے ہیں، بہت سے آتش فشاں دیکھے ہیں، بہت سے طوفان اور سیلاب دیکھے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں جزئی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ہوں، یہاں پہ نہیں، یہاں پہ ہوں، یہاں پہ نہیں۔ لیکن اگر یہ پوری دنیا میں ایک ساتھ زلزلہ آ جائے، یہ گیند پکڑ کر کوئی زور زور سے ہلا دے، وہ منظر کیا ہوگا؟ اور پھر وہ زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ باہر کر دے، جو کچھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے دن جب بنایا تھا اس کے اندر بھرا تھا، اور اس کے بعد پھر جو کچھ وہ مزید بھرتی چلی گئی، جتنی جانیں، جتنے انسان اس کے اندر چلے گئے، جتنی اور چیزیں اس کے اندر دفن ہوتی چلی گئیں، وہ ساری چیزیں اپنے اندر سمیٹتی گئی۔ سورہ مرسلات میں ہم نے دیکھا، الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو ایسا برتن بنایا ہے جس میں زندہ مردے سب سمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جتنا کچھ اس نے اپنے اندر سما لیا تھا، وہ ساری چیزیں نکال کر پھینک دے گی باہر۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب سب کچھ نکلے گا تو یہ انسان بھی نکل کے کھڑا ہو جائے گا جو اس کے اندر گیا ہے۔ تب یہ انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ اس انسان کا تو آخرت پہ یقین ہی نہیں تھا، اس کو تو اس منظر کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کو، یہ کیا کر رہی ہے؟ اس دن وہ سب کچھ بتائے کہ آپ تصور کریے اس زمین کو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرما بردار بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے عمل کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس کی وضاحت بھی کر دے رہا ہے کہ میں نے کیوں یہ کام کیا۔ اس پارے کی تقریباً بہت ساری صورتوں میں اس کائنات کو شکل میں پیش کیا گیا ہے، گویا وہ ہمارے ساتھ ساتھ شریک ہیں، ان سارے معاملات میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، عبادت اور بندگی میں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں، اور سمع و طاعت میں، ہر چیز میں یہ ساری کائنات شامل ہے ہمارے ساتھ ساتھ۔ اب یہاں اس زمین کو دیکھیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کے حکم کی تعمیل میں بالکل حاضر ہے۔
اس دن وہ خود اپنی ساری رپورٹ دے دے گی، کہے گی، وہ بتائے گی کہ یہ اس کے رب کا اشارہ تھا، وحی تھی، اوحا لہا، یعنی اس کے رب نے حکم نہیں دیا تھا، اشارہ کیا تھا، اس اشارے پہ اس نے سارا کچھ کر ڈالا اور سب کچھ باہر نکال کر رکھ دیا۔ یہ تو قیامت کا ایک منظر ہے، پھر اس کا نتیجہ دیکھیے آگے۔ رب کے اشارے پر جب اس نے سب کچھ باہر نکال دیا تو کیا ہوگا؟ اس دن تمام لوگ مجموعات کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں، گروپ کی شکل میں نکلتے چلے آ رہے ہوں گے، نکلتے چلے آ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ یہ سب ایک ایک گروپ، ایک ایک ٹولی کیوں نکل کے چلی آ رہی؟ کیوں سب سامنے آتے جا رہے؟ کیوں سب ایک میدان میں جمع ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں، یورو انہیں دکھا دیے جائیں، جو ریکارڈ تیار کر کے رکھا تھا وہ سب ان کو دکھا دیا جائے، تو پھر اس دکھانے کا کوئی نتیجہ بھی ہوگا۔ جب ان کو جمع کیا گیا ہے اور ان کے اعمال ان کو دکھائے گئے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اپنی نیکی دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اس برائی کو دیکھے گا۔ وہ ذرہ کیا ذرہ وہ کون سا ذرہ ہے جو ذرہ یہاں دکھایا جائے گا؟ کسی نے کہا کہ وہ آٹے کا ذرہ ہے، جو ہم آٹے کے ایک ذرہ الگ کریں اتنا بڑا جو ہوتا ہے وہ ذرہ ہے۔ کسی نے کہا نہیں، یہ جو ہمیں دھوپ میں اڑتے ہوئے دکھتے رہتے ہیں ذرات، یہ وہ ذرہ ہے، اتنی بڑی بھی نیکی ہوگی تو وہ وہاں نظر آئے گی۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے اب جب ہم نے ذرے کا مطلب پڑھا، ایٹم، جو کسی بھی چیز کی تخلیق میں منفی اور مثبت ایٹم شامل ہوتے ہیں، جو کسی بھی چیز سے دکھائی نہیں دیتے ہیں، وہ صرف ان کی طاقت سمجھ میں آتی ہے، ان کا فعل سمجھ میں آتا ہے، وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ذرہ کا مطلب کہ وہ ایٹم ہے، وہ خواہ کچھ بھی ہو، وہ آٹے کے ذرہ ہو یا وہ گرد کا ذرہ ہو یا وہ اشیاء میں پایا جانے والا ایٹم، وہ کچھ بھی ہو۔ وہ میزان کہاں ملتا ہے جس پر وہ ذرات تولے جاتے ہیں؟ وہ میزان کہاں ملے گا؟ یہ میزان مومن کے دل میں ملے گا، ہمارے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے یہ میزان، جو ایک ذرہ نیکی کے ساتھ اس میزان میں جنبش پیدا ہو جائے، حرکت آ جائے۔ یہ نیکی رکھی گئی، میزان بھاری ہو گیا، یہ نیکی رکھی گئی، یہ پلہ بھاری ہو گیا، یہ برائی رکھی گئی تو یہ پلہ بھاری ہو گیا۔ ترازو بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کوئلہ اور لوہا ناپنے کے ترازو دوسرے ہوتے ہیں، اس کے برعکس سونا ناپنے کے ترازو دوسرے ہوتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ حساس ترازو ہوتا ہے مومن کا دل، جو اس نیکی اور اس بدی کو تول لیتا ہے، جو ذرے ذرے کے حساب سے قیامت کے دن تولے جائیں گے۔ اور قیامت کے میزان کے مطابق مومن کے دل کا میزان حرکت کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان مکمل ہے تو ہمیں ہر ذرے پر ہمارے دل میں حرکت ہونا چاہیے، ہر چھوٹی سی چیز، چھوٹی سے چھوٹی برائی وہ ہمیں کھٹکنا چاہیے، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے ہمارے دل میں وہ اہمیت ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں، اور اس کو اپنے اس میزان میں جمع کر لیں، کہ کیوں یہ ذرے ذرے مل کر ہمارے لیے پہاڑ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھا آپ نے کس قدر مختصر الفاظ اور کس قدر مختصر اس میں یہ قرآن پاک کی فصاحت ہے۔ قیامت کا منظر، اس کا مقصد، اس کا نتیجہ، اور آدمی کے دل کو دہلا دینے والی اور اس کو عمل پر ابھار دینے والی یہ مختصر سی آیات۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ آگے چلتے ہیں سورۃ العادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا۔ یہ قسم ہے اس سورہ میں، دیکھیے قسم ہے، اور وہ بھی بہت تیزی سے ہے۔ وہ قسم مطلب لمحوں میں ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے، بہت بڑی لمبا سفر طے کریں گے لمحوں کے اندر۔ وہ کیا ہے دیکھیے غور سے، والعادیات ضبحا، بہت تیز دوڑنے والے گھوڑے، اتنی تیز دوڑنا ہے، اتنی تیز دوڑنا ہے، ان کی سانس میں سے آواز نکلنا شروع ہو گئی ہے، اتنی تیز دوڑنا ہے وہ گھوڑے۔ اور وہ گھوڑے، ان کے پیروں میں سے، ان کے کھروں میں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ چنگاریاں نکلنے کا مطلب دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ بہت تیز دوڑ رہے ہیں،
और जब उनके खुर पत्थर पे रगड़ रहे हैं तो उससे चिंगारी निकल रही है। दूसरा मफहूम ये भी हुआ कि वो रात के वक्त में दौड़ रहे हैं, इसलिए कि दिन में अगर दौड़ेंगे तो कितनी भी चिंगारी हो दिखेंगी नहीं। तो अगर उनके पैरों की चिंगारियां नजर आ रही हैं तो इसका मतलब कि वो रात में दौड़ रहे हैं। तब आप तसव्वुर करिए अब इस मंजर का, बहुत तेज दौड़ते हुए घोड़े जो रात की तारीकी में दौड़ रहे हैं और उनके पैरों में से चिंगारियां निकल रही हैं, और वो दौड़ते दौड़ते सुबह के करीब, आयत नंबर 3 में देखिए, सुबह के करीब, जब शुरू शुरू सुबह का वक्त होता है, जब इंसान गफलत में होता है, नींद में होता है, नींद से अब निकलने की कोशिश करता होता है, उस वक्त वो जाकर हमला कर देती हैं, धावा बोल देती हैं। मुगीरात, अचानक का धावा बोलना, अचानक हमला कर देना। उसके बाद ये घोड़े जाकर वहां की जहां उनका निशाना था, जहां उनको दौड़ते हुए पहुंचना था, वहां पहुंचते हैं, और सफेद सुबह के तुलू के साथ साथ, अभी हल्की हल्की सुबह की सफेदी निकल रही है, वो उस बस्ती पर हमला कर देते हैं, और उसके बाद फिर उस बस्ती को धूल धूल कर देते हैं। जब इतने सारे घोड़े और उसमें घुस पड़ेंगे किसी बस्ती में, तो जाहिर सी बात है गर्द का धुआं, गुबार, जमीन का गुबार उठकर आसमान तक पहुंचेगा। तो वो फिर उसके बाद वो धूल उड़ाते हैं, और उस धूल के साथ साथ उनके अंदर घुस जाते हैं। वो जो दुश्मन की फौज है या दुश्मन की जो बस्ती है, दुश्मन के जो मुकाबले के लिए निकलने आने वाले हैं, उनके अंदर बीच बीच में घुस जाती है। फवसतन बिही जमा, उन सबों के उनके बीच में घुसकर और अपना काम अंजाम दे देती है। यहाँ ये कसम खत्म हो गई, ये इस पूरे मंजर की कसम है। तेज दौड़ते हुए घोड़े जो हाँफ रहे हैं, और अंधेरे में दौड़ते हुए ये घोड़े जिनके पैरों में से शरर निकल रहे हैं, और सुबह के करीब करीब वो पहुंचकर बस्ती पर हमला कर देते हैं, और हमला इतना शदीद होता है, घमसान कह रहे हैं कि वो गर्द में वो बस्ती नजर नहीं आ रही, पूरे में धूल उड़ गई है, और उसके बाद फिर वो दुश्मनों में घमसान गुत्तम गुत्ता हो गए हैं। वो नजर नहीं आ रहा है कि कौन सा घोड़ा अपना है और कौन से दुश्मन के लोग हैं। इस तरह से उनके अंदर घुस कर अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। ये मंजर अपने अंदर कितनी तेजी रखता है, कितनी शिद्दत रखता है, कितना अज़्म और हौसला रखता है, कितनी बेबाकी रखता है, कितना बेखौफी रखता है, कितनी बहादुरी रखता है। ये सारा तस्वुर अपने जहन में रखिए। उसके बाद फिर देखिए कसम किस चीज के लिए खाई गई है। आगे चलते हैं, आयत नंबर 6। कसम इस बात पर खाई गई है कि बेशक ये इंसान अपने रब का बहुत नाशुक्रा है। क्या मतलब हुआ? मतलब कि ये घोड़ा अपने मालिक का जितना वफादार है, ये इंसान अपने रब का उतना भी वफादार नहीं है जितना ये घोड़ा वफादारी करता है। जबकि ये इंसान इस घोड़े को क्या देता है? खाना देता होगा, चारा देता होगा, कुछ मालिश करता होगा, इतना ही करता होगा। लेकिन ये घोड़ा अपने आप को न दिन देखता है, न रात देखता है, न आराम देखता है, न चैन देखता है, न अपने खतरात देखता है। वो अपने मालिक के इशारे पर हर जगह हर आग में कूदने के लिए तैयार हो जाता है। और ये इंसान जिसको उसके मालिक ने पैदा किया, बनाया, उसके सारी सलाहियतें दी, उस सलाहियतों को इस्तेमाल करने की हिदायत दी, उसके लिए हर रास्ता हमवार किया, ये इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। और बेशक वो खुद इस बात पर गवाह है। इस दुनिया में गवाही न भी दे तो कयामत के दिन गवाही देगा। वो इस अपनी इस कमी पर, कमजोरी पर वो खुद गवाह है। और उसकी उस कमजोरी की वजह क्या है? कि उसको माल से बहुत मोहब्बत है। लिहुब्बिल खैर कहा गया इसमें, जिस चीज को भी आदमी खैर समझता हो। जो नाशुक्र इंसान होता है वो खैर किसको समझता है? बहुत ज्यादा माल, दौलत, मनसब, जाह, सल्तनत, ये इसको खैर समझता है। और उस खैर की तलाश में वो अपने रब की नाशुक्री करता है, उसकी नाफरमानी करता है, और उस खैर को ढूंढने के लिए जमा करने की दर पे रहता है, यहाँ तक कि फिर वो सारी सारी वो खैर छोड़ के, वो सारा माल छोड़ के अकेले अपने रब के सामने पहुंच जाता है। लेकिन वो माल की मोहब्बत उसको दुनिया में इसके आंखों पर पर्दा डाल लेती है। उसको नहीं पता रहता है कि मुझे, याद नहीं रहता उसको कि मुझे अपने रब के सामने जवाब देना है।
یہی خیر، اگر کوئی بندہ مومن ہے تو اس کی نظر میں یہ مال خیر نہیں ہوتا ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی اس کی نظر میں خیر ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے بہت محبت کرتا ہے، اس کو آخرت کی کامیابی عزیز ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں خیر کون سی خیر مطلوب ہے نہیں بتایا، لیکن یہ بتایا کہ انسان خیر کو بہت چاہتا ہے، بہت پسند کرتا ہے، اس کو خیر سے بہت محبت ہوتی ہے۔ اور جس ضمن میں تذکرہ چل رہا ہے ناشکرہ انسان جو اپنی ناشکری پر گواہ ہے، وہاں خیر سے مراد مال ہے، اس مال کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اب یہ قسم دیکھیے، اور پھر اس کے بعد انسان کی صورتحال دیکھیے، اور پھر دیکھیے اس کو دو لفظوں میں کہاں پہنچا دیا گیا۔ آیت نمبر 9، کیا اس کو نہیں پتا جب قبریں کھولی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ جب قبریں اکھاڑ کر رکھ دی جائیں گی، جب قبریں بکھیر کر رکھ دی جائیں گی، یعنی بعثرہ کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جائے جو اس کی صحیح حقیقت تک پہنچا دے ہمیں؟ بعثرہ کے لفظ میں سب کچھ شامل ہے، کسی چیز کو کھودنا، نکالنا، بکھیر دینا، یہ سب کچھ کر دیا جائے گا جب قبروں کی یہ صورتحال ہوگی، جب یہ ساری قبریں جو اس سے پہلے سورہ زلزال میں دیکھا، ہلا کر کھول کر نکال دیا سارا سامان اس نے اندر سے، تو جب یہ جو قبروں میں جو کچھ ہے وہ نکال کر بکھیر دیا جائے گا، اور صرف قبروں کا نہیں، جو کچھ قبروں میں ہے قبروں میں ہوگا وہ بھی بکھر جائے گا، سامنے آ جائے گا، اور جو دلوں میں ہے وہ بھی باہر آ جائے گا، دلوں میں، نیتوں میں، خیالات میں، جذبات میں، احساسات میں، اندر جو کچھ رکھا ہوگا جو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، وہ سب بھی کھل کر باہر آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر اس سب کا نتیجہ، اس سب کے لیے ایک تنبیہ ہے، آخری آیت، بے شک ان کا رب اس دن ان سے اچھی طرح باخبر ہوگا، اور باخبر ہونے کا نتیجہ بھی ہوگا۔ اگر یہاں صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے کہ ان کا رب ان سے باخبر ہوگا، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ باخبر ہونے کا مطلب کہ صرف باخبر ہونا، اس باخبر ہونے پر کچھ چیزیں، اس کے بھی کچھ نتیجے ہوں گے اور اس کے بھی کچھ تقاضے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان عطا کرے، یہ گھوڑے ہم سے بہتر نہ ہوں، یہ جانور ہم سے بہتر نہ ہوں، ہمارا اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے رب کی وفاداری، فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، ہم آخرت کے لیے کوشش کرنے والے ہوں، یہ منظر ذہن میں رہے، قبروں کے پھیلنے والا اور دل کے راز نکلنے والا، اور ہم اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، اس طرح سے ہم اپنی تیاری کریں۔ چلیں اگلی سورہ دیکھیں، یہ بھی قیامت کا منظر ہے لیکن کسی دوسرے انداز میں ہے، اس کا انداز کچھ اور مختلف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعہ، ما القارعہ؟ قارعہ، قارعہ کیا چیز ہے؟ اصلاً قرع کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کسی دوسری چیز پر بہت زور سے بجانا یا مارنا، جیسے دروازے پر بہت تیز تیز ہاتھ ماریں دروازہ کھلوانے کے لیے، تو اچانک بہت زور سے دروازہ پیٹنے پر کیسی آواز نکلے گی؟ تو کسی بھی سخت چیز پر بہت تیز مارنے کی آواز کو قارعہ کہا جاتا ہے۔ یہ آواز بہت تیز آواز ہوگی، لیکن یہ کب ہوگی اور کیوں ہوگی؟ القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ، یہ قارعہ کیا چیز ہے؟ یہ قارعہ تم کیا جانو قارعہ کیا ہے، تم اس کا نتیجہ سنو کیا ہوگا۔ نتیجہ اس آواز کا یہ ہوگا، اس آواز کا تم تصور نہیں کر سکتے، وہ آواز تو بہت تیز ہوگی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس دن یہ انسان جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اتنی صلاحیتوں کا حامل یہ انسان جس کے لیے یہ ساری کائنات مسخر کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اتنی ذہانت و فطانت کا مالک یہ انسان، یہ شخصیت اور یہ اس کا یہ مقام، لیکن اس دن یہ انسان بکھرے ہوئے پتنگوں جیسا ہوگا۔ دیکھیں آپ نے ان دونوں شخصیتوں کو، ایک انسان کی شخصیت اور سامنے ایک بکھرے ہوئے پتنگوں کی شخصیت، گویا ہر چیز بالکل پلٹ چکی ہوگی، اپنی حقیقت سے بالکل دوسرے عالم میں ہوگی، اور یہ انسان کا یہ حال ہوگا، اور پہاڑ رنگین اڑتی ہوئی روئی کی طرح، رنگ برنگی روئی کے ٹکڑے اڑ رہے ہیں ہوا میں، ایسے ہو جائے گا یہ پہاڑ، کالعہن المنفوش۔ دیکھا آپ نے القاریہ کے کیفیت
آپ نہیں سمجھ سکتی، لیکن اس سے جو نتیجہ سامنے آئے گا وہ بہت خطرناک ہوگا۔ وہ اس دنیا کے جو بھی میزان اور جو بھی انداز اور جو بھی حقیقتیں ہیں وہ بالکل بدل جائیں گی۔ جو شخص جو چیزیں عظمت کی حامل ہیں وہ بہت معمولی ہو جائیں گی، جو چیزیں طاقت اور قوت کی حامل ہیں وہ بہت کمزور ہو جائیں گی، اور انسان کا یہ حال ہوگا، پہاڑوں کا یہ حال ہوگا۔ اور یہ سب کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ایک اس کا بھی ایک نتیجہ ہونا ہے۔ یہ قیامت کیوں واقع ہوگی؟ اس لیے کہ ہر انسان کو اس کا عمل اور اس کا عمل کا نتیجہ دیکھنا ہے۔ عمل کیسے دکھائے جائیں گے؟ ترازو، سب کے لیے ترازو لگے ہوئے ہوں گے اور ترازو پر وہ اعمال تولے جائیں گے۔ اب اس سے مطلب نہیں ہم کو کہ وہ ترازو کیسا ہوگا اور کتنا بڑا ہوگا اور کیسے رکھا جائے گا اور کیسے نظر آئے گا، یہ سب غیب کا مسئلہ ہے۔ لیکن جو الفاظ ہم کو بتائے گئے ہیں ہم اس پر غور کریں۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جس کا ترازو، جس کا پلہ بھاری ہوگا اس کی زندگی بہت اطمینان کی ہوگی، بہت خوشی کی زندگی، آگے اس کے لیے سارے راستے ہموار ہو جائیں گے اور وہ کبھی پھر غم اور دکھ نہیں دیکھے گا، ہمیشہ کی خوشیاں، عیشۃ راضیہ، وہ زندگی جو زندگی ہی خوش ہو گئی ہے، اس طرح کی زندگی اس کو ملے گی جس کا میزان بھاری ہوگا، اور جس کا میزان ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ ہاویہ میں ہوگا۔ اس کی ماں جو اس کو گود میں لے لے گی وہ ہاویہ اس کو اپنی گود میں لے لے گی، یہ اس کی ماں ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں ہاویہ کون ہے جو اس کی ماں اس کو گودوں میں اٹھا رہی ہے، اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ میزان میں چیزیں ہلکی اور بھاری کیسے ہوں گی۔ کچھ چیزیں بہت بڑی بڑی ہوں گی لیکن بے وزن ہوں گی، کچھ چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوں گی لیکن بہت وزن ہوگا، اس کو میزان پر رکھتے ہی وہ میزان بھاری ہو جائے گا۔ نیچے ساری چیزیں، یہ سارے اعمال توحید کے پیمانے پر ناپے جائیں گے، اخلاص کے پیمانے پر ناپے جائیں گے۔ دنیا میں کسی نے بہت بڑی نیکی کی ہوگی، اگر وہ اخلاص سے خالی ہے، اگر غیر اللہ کے لیے کی ہے، اگر کسی اور کی رضا اس میں شامل ہے تو وہ بہت ہلکا ہو گیا، ہوا ہو گیا اس کا وہ عمل، وہ اتنا بڑا عمل ترازو پہ رکھا جائے گا اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ لیکن چھوٹی سی کوئی نیکی کی ہوگی، بہت چھوٹی سی، لیکن اللہ، صرف اللہ کے لیے، اس کے یہ اس نیکی اس کے رب کے درمیان راز ہوگی جو کسی کو نہیں پتا ہوگا، اس نے صرف اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کام کیا ہوگا، تو وہ میزان پر بہت بھاری ہو جائے گا کیونکہ اس میں اخلاص، اس میں توحید شامل ہے۔ تو ترازو پر چیزوں کے ہلکے اور بھاری ہونے کا سبب اخلاص اور توحید اور اخلاص ہو گیا، صرف اللہ کے لیے کیا جائے اور اللہ کی رضا کے مطابق کیا جائے۔ تو اگر میزان ہلکا ہوا تو یہ حاویہ کے آغوش میں چلے جائیں گے۔ تمہیں کیا پتا یہ کیا ہے؟ وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا پتا حاویہ کیا ہے؟ ہم تمہیں بتائیں گے، یہ نارن حامیہ، آگ جو بہت گرم ہوگی۔ تو کیا ٹھنڈی آگ بھی ہوتی ہے؟ نہیں، آگ ٹھنڈی کبھی نہیں ہوتی ہے۔ جب آگ کے ساتھ پھر گرم کہا گیا تو یقیناً کچھ تاکید شامل ہے اس میں، یقیناً اس میں یہ مفہوم شامل ہے کہ یہ معمولی آگ مت سمجھو، جو آگ تم جلاتے ہو وہ آگ مت سمجھو، یہ آگ ان آگوں سے بہت مختلف ہوگی۔ اس آگ کی حدت اور شدت، اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یا اللہ ہم تیری جنتوں کے طالب ہیں اور تیرے دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں۔ چلیں آگے، سورۃ التکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر۔ یہ سورہ گزشتہ جو 3-4 صورتیں گزری ہیں جس میں قیامت کے مناظر پیش ہوئے ہیں ان سب کے مقابلے میں بہت ہی مختصر ہے، لیکن آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی کہیں دور سے کھڑوں کی آواز دے رہا ہے کہ اب اس غفلت سے نکل آؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ الہاکم، تمہیں غافل کر دیا ہے، کثرت نے، کثرت کا شوق، زیادہ سے زیادہ جمع کر لینے کے شوق نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ اپنے انجام سے غافل ہو، اپنے زندگی کے مقصد سے غافل ہو، اپنے رب سے غافل ہو، اس کے پیغام سے غافل ہو، اس کی ہدایات سے غافل ہو، ہر چیز سے غفلت میں پڑ گئے ہو تم، لگ گئے کس کام میں؟ زیادہ سے زیادہ جمع کرنا ہے۔ تکاثر کے آگے ہی نہیں لکھا ہے کہ تکاثر فی الاموال، کی فی الاولاد، کی کس چیز میں،
کس چیز کے لیے یہ لوگ بہت کثرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کسی بھی چیز کے لیے کر رہے ہوں گے، لیکن جس چیز کا بھی دور ہے، اور جس چیز کا زمانہ ہے، اور جس چیز کا فیشن ہے، جس چیز کا چلن ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لینے کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں۔ یہ مال بھی ہو سکتا ہے، یہ منصب بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈگریاں بھی ہو سکتی ہیں، یہ شہرت بھی ہو سکتی ہے، یہ دولت بھی ہو سکتی ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہیں، اور دنیا میں بہت زیادہ جمع کر لینے کی دوڑ میں لگے پڑے ہیں۔ اور کب تک دوڑتے ہیں؟ دوڑتے 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 جا کے گرتے ہیں کہاں؟ اپنی قبر میں۔ اس دوڑ نے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم اپنی قبر میں پہنچ گئے، اتر گئے اپنی قبر میں۔ ایک چیز پر اور غور کرنا ہے کہ اس دوڑ نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ اگر انسان غافل نہیں ہے تو یہ دوڑ بری نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے مقصد سے واقف ہے اور مصروف ہے، اگر مشغول ہے، مشغولیت بری چیز نہیں ہے، اگر وہ دن بھر اپنے کام میں مشغول رہتا ہے لیکن اپنے رب سے غافل نہیں ہے، اذان سنتا ہے تو فوراً اس کے دل میں حرکت پیدا ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس طرح سے ہے وہ، اگر وہ غفلت میں نہیں ہے، مشغول ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ وہ دن بھر مشغول رہے لیکن اپنے زندگی کے مقصد سے، اپنے رب کے اطاعت سے، اس کے احکام سے غافل نہ ہو۔ جس چیز کی یہاں ملامت کی جا رہی ہے، اور جس چیز کو پر جس چیز کا یہاں شکوہ جس چیز کا ہے، وہ ان کی غفلت ہے۔ ہو سکتا ہے انسان مشغول نہ بھی ہو، لیکن اگر غافل ہے تو وہ برا ہے۔ انسان بہت مشغول ہے لیکن غافل نہیں ہے، وہ ساری مشغولیت میں بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو جاننے والا ہے، تو پھر وہ انسان، اگر وہ مشغول نہیں ہے تو وہ اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ چلیے ہم دیکھیں آگے کیا ہے، پھر نتیجہ کیا ہوا اس کا۔ تمہیں کثرت کی دوڑ نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم دوڑتے دوڑتے قبر میں جا پڑے، تو سنو جلدی ہی تم کو پتہ چل جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، تمہیں جلدی ہی پتہ چل جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم کو یقینی علم ہوتا تو تم اپنی آنکھوں سے دوزخ دیکھتے ہوتے۔ اگر تمہارا ایمان مکمل ہوتا، اگر تم کو علم الیقین حاصل ہو جاتا تو تم آج دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، ضرور دیکھ لیتے۔ اور سنو، تم ضرور دیکھو گے، یقین رکھو اس بات پر کہ تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، یقینی طور پر دیکھو گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اور پھر تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور جواب دہی ہوگی، ضرور تم سے حساب لیا جائے گا۔ کن نعمتوں کے بارے میں؟ جن نعمتوں کی حاصل کرنے میں تم دوڑ لگا رہے تھے، اور جب تم اپنے رب سے غافل تھے تو تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ حرام طریقے سے آیا یا حلال طریقے سے آیا، اور حرام میں خرچ کیا یا حلال میں خرچ کیا، یہ دولت حلال طریقوں سے آ کے حلال طریقوں پر خرچ ہوئی یا حرام طریقوں سے آ کے حرام طریقوں پہ خرچ ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہم نے حاصل کی یا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر کے حاصل کی۔ اس چیز کا کوئی شعور نہیں تھا تمہارے اندر، اور تم صرف جمع کر رہے تھے، اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اور مزے کر رہے تھے، عیش کر رہے تھے۔ ضرور تم کو پتہ چل جائے گا، اور تم دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور جب دوزخ تمہارے سامنے آ جائے گی، اس کے بعد پھر تم سے ان نعمتوں کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ دو گے حساب؟ اندازہ کریے، کیا اس تنبیہ کے بعد بھی غفلت میں ڈوبے رہنے کا امکان باقی ہے؟ کیا ان الفاظ کے بعد بھی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی غفلت میں پڑا رہے گا اور اسی غفلت کی دوڑ میں وہ قبر تک اپنے پہنچ جائے گا، جبکہ اس کو پتا ہوگا کہ اس کو سامنے دوزخ دیکھنا ہے اور ان تمام نعمتوں کا حساب دینا ہے، جسے اپنی محنت سے وہ کمائے گا، لیکن اس کا فائدہ اس کے وارث اٹھائیں گے، حساب اس کو دینا ہوگا۔ فائدہ
वारिस उठाएंगे, हिसाब तुमको देना हो। तो क्या तुम फिर भी ये काम करोगे? फिर भी हलाल और हराम की तमीज किए बगैर इस दौड़ में दौड़ते रहोगे? अगली सूरह देखें। ये है सूरतुल असर। सिर्फ 3 आयत पर मुश्तमिल ये सूरह मुकम्मल दस्तूर हयात है। खासतौर से आखिरी आयत, सिर्फ एक आयत, इसमें तो उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी, उसका मनसब व मकाम सब कुछ वाज़ेह हो गया है। देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है जमाने की, बेशक इंसान खसारे में है। क्या हर इंसान खसारे में है? ये नहीं कहा गया है कि चंद इंसान या कुछ इंसान, कहा गया है कि इंसान खसारे में है। तो क्या ये सब इंसान खसारे में है? हाँ, तमाम इंसान खसारे में है, सिर्फ कुछ लोग उससे मुस्तस्ना हैं। कुछ लोग उससे अलग हैं। जो लोग उससे मुस्तस्ना हैं उनकी सिफात देखते हैं, वो कौन से लोग हैं। वो एक आयत में सब सारी तारीफें उनकी, सारी खुसूसियात उनकी, सारी मुमय्यजात उनकी एक आयत में समेट दी गई हैं, जिसकी वजह से वो खसारे और घाटे से बचे रहेंगे। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए, उन्होंने नेक काम किए, उन्होंने एक दूसरे को हक की नसीहत की, और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। देखा आपने, ये 4 जुमले अपने अंदर कितना बड़ा मफहूम रखते हैं। इस बात का ईमान कि अल्लाह ताला ने हमको यहाँ क्यों पैदा किया है, इस बात का ईमान कि वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं, उसी का कानून चलना है, उसी की मर्जी चलना है, वही तकदीर के फैसले करने वाला है, और वही इस कायनात को संभालने वाला है, इसकी तदबीर करने वाला है। किसी के इख्तियार में कुछ भी नहीं है, ये सारी कायनात उसके हुक्म पर चल रही है। ये सब हमारे जैसे बंदे और मखलूक हैं, और हम सब मिलकर बंदगी के इस दायरे में उसके ताबे फरमान है। ये ईमान की ये सारी मखलूक़ात हम समीत सब उस मालिक के फरमा हुक्म के तहत हैं, जिसके हाथ में सब कुछ है। फिर न किसी के आगे झुकना है, न किसी से मांगना है, न किसी से डरना है, न किसी से उम्मीद लगाना है, न किसी का बुरा मानना है, न किसी से सरकशी करना है, न किसी से दुश्मनी करना है, न किसी से अदावत रखना है। जो कुछ दिया है मेरे रब ने दिया है, और जो कुछ नहीं मिला है वो मेरे रब की मर्जी और उसकी हिकमत है। उसी की तरफ लौ लगाना है, उसी की फर्माबरदारी करना है, उसी के हुक्म के इत्तिबा करना है, और उसी के कानून को इस दुनिया पर चलाना है। ईमान हो, और वो ईमान नहीं जो दिल के अंदर हो और अमल पे उसका असर नहीं हो, बल्कि वो ईमान जो इंसान के अंदर फिर हरकत पैदा कर दे, फिर वो उसकी कोशिश करने लगे, वो अपने रब की रजा का तालिब हो जाए, वो उसकी नाराजगी से बचने वाला हो जाए, उसके कानून को नाफिज करने वाला हो जाए, उसकी नाफरमानी की मुखालफत करने वाला, उसको रोकने वाला हो जाए। आमनु व आमिलुस्सॉलिहात, एक यकीन हो और उस यकीन के साथ हरकत हो, उस हरकत के साथ नेक अमाल हो, और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, फिर ये काम अकेले नहीं हो सकता, ये जमात की शक्ल में होगा। और फिर जरूरत पड़ेगी इस बात की कि ये जमात के लोग एक दूसरे को हर वक्त हक की तलकीन करते रहें, सही और गलत की तमीज पैदा करते रहें, सही बात पर उभारते रहें, सही करने पर हिम्मत अफजाई करें उनकी, गलती करने पर उनको रोक लें, गलती करने पर उनको तंबीह करें, एक दूसरे को हक की नसीहत करते रहें। और जब एक दूसरे को हक की नसीहत करेंगे तो जाहिर सी बात है, फिर मुखालफतों का सामना करना पड़ेगा, अदावतों का सामना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगली चीज, क्या चीज जरूरी होगी? फिर हो जाएगा वतवासौ बिस्सब्र। अगर वतवासौ बिल हक है तो वतवासौ बिस्सब्र की जरूरत पड़ेगी, लाजमन पड़ेगी। ये दोनों चीजें एक से जुड़ी हुई हैं। अगर आप खामोश हैं, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, जो करना है करने दो, तो फिर आपको सब्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप वतवासौ बिल हक की जिम्मेदारी लेकर उठ गई और अपने आप को खसारे से बचाना चाहती हैं और इस जिम्मेदारी में शामिल होना चाहती हैं, तो फिर याद रखिए, आपको ऐसी जमात चाहिए, ऐसा साथ चाहिए जो आपको सब्र की तलकीन करे। जब आप कहीं से टूटा हुआ दिल लेकर आए और कहें कि मैंने फला को नसीहत की, उसने ऐसे कहा, मैंने उसको ऐसा कहा, उसने कहा, तो आपके साथी वो नहीं हो जो कहें कि हाँ अच्छा हुआ, क्यों गई थी बात करने के लिए, क्यों गई थी काबिल बनने के लिए, अच्छा हुआ डांट खा के आई, अच्छा हुआ मलामत सुन के आई, अच्छा हुआ मुंह भी सूर के आई।
نہیں، آپ کے ساتھی وہ ہوں جو آپ کی ہمت افزائی کریں کہ کوئی بات نہیں، مخالفتوں کا سامنا کیا تم نے تو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا، ہر زمانے میں کیا جاتا ہے، حق کے مقابلہ مخالفتوں سے ہوگا ہی ہوگا، لیکن تم نے بہت اچھا کیا، تم نے اپنی بات رکھ دی، تم نے حق پہنچا دیا، تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، کوئی بات نہیں، صبر کرو۔ ایسی جماعت اور ایسا ساتھ ہونا چاہیے، تب انسان خسارے میں سے نکل سکتا ہے۔ تو اگر یہ زمانے کی گواہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کا یہ پورا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ تمام انسان خسارے میں رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر ایمان کامل ہو، اور وہ ایمان ان کے اندر حرکت پیدا کر دے، اور وہ حرکت جو ایک دوسرے کو حق کی ہدایت کریں، اور پھر اس کے بعد ان کو صبر کی ضرورت پڑے گی، اور وہ جماعت ہو جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے۔ دیکھا آپ نے کتنے یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، اتنی مختصر سی جگہ میں صرف ایک آیت میں ہماری ذمہ داری، ہمارا منصب و مقام سب کچھ واضح ہو گیا ہے۔ چلیں اگلی سورہ پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کسی کو حقیر سمجھتا ہے، جو کسی کو منہ چڑھا دیتا ہے، جو کسی کو لعن طعن کر دیتا ہے، جو کسی کی عیب جوئی کرتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ زبان سے کی جائیں، یا آنکھ کے اشارے سے کی جائیں، یا ہاتھ کے اشارے سے کی جائیں، کسی بھی طریقے سے کسی کو حقیر سمجھنا اور اس کو برا کہہ دینا، یہ ہمزہ اور لمزہ میں آتا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو برا کہتے ہیں، ان کو برا سمجھتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں تکبر ہوتا ہے، جن کی نظر میں صرف وہ خود بے عیب ہوتے ہیں، ہر نقص سے پاک ہوتے ہیں، ہر کمی سے پاک ہوتے ہیں، اور باقی سارے لوگ خطا کار اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے کیوں ہوتے ہیں یہ لوگ؟ ان کی نظر میں انسانوں کی اہمیت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ کیوں صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نظر میں انسان کی وقت نہیں ہوتی ہے، ان کی نظر میں مال کی قیمت ہوتی ہے۔ انسان اہمیت نہیں رکھتا ہے، مال اہمیت رکھتا ہے۔ دو صورتیں ہیں قرآن پاک میں جو ویلن سے شروع ہوئی ہیں۔ ویلن قرآن دوزخ میں ایک گھاٹی ہے، ایک خاص جگہ ہے جس کا نام ویل ہے، جس میں ان لوگوں کو سزا دی جائے گی، اور ویل کا مطلب تباہی اور بربادی بھی ہوتا ہے۔ یہ دو صورتیں جو ویل کے نام لفظ سے شروع ہوئی ہیں، یہ دونوں مالی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ایک ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے، ان کے نزدیک مال کی اہمیت ہوتی ہے، انسان کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرے یہ لوگ ہیں، ان کے نزدیک بھی مال کی اہمیت ہوتی ہے، انسان کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ انسانوں کو لعن طعن کرنے والے، عیب جوئی کرنے والے، ان کا مذاق اڑانے والے، ان کا تمسخر کرنے والے۔ اور دوسری صفت ان کی الذی جمع مالا وعددا، ساری دلچسپی اس کی اسی میں ہوتی ہے، مال کو جمع کرنا، گن گن کر رکھنا، اس کا حساب رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو بڑھانے کی کوشش میں لگے رہنا، یہ اس کی صفت ہوتی ہے۔ کیوں یہ مال سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہے گا، اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ مال اس کی بقا کا ذریعہ ہے، اور اس کی ہر مشکل، ہر پریشانی میں کا حل اس مال میں ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کو ابدی کر دے گا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، یہ تو اس کی سوچ ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کو جلدی ہی ضرور ضرور اس کو اٹھا کر حطامہ میں پھینک دیا جائے گا۔ تب حطامہ کیا چیز ہے؟ حطامہ کیا چیز ہے جاننے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ینبذن کا کیا مطلب ہے۔ ایک عربی زبان میں رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، اور نبذہ مطلب بھی ہوتا ہے پھینکنا۔ رمی کا مطلب ہوتا ہے جب آدمی کوئی چیز اہتمام سے پھینکتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کہاں جا کر گری۔ تیر اندازی کے لیے رمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کا نشانہ لگا کر مارنا ہوتا ہے تو رمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی پھینکنے والا پھینکنے والے کے نزدیک جو چیز پھینک رہا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور وہ اس کو نشانہ لگا کر اس کو پھینکتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ نشانے پر پہنچ جائے، یہ رمی ہوتا ہے۔ لیکن نبذہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبذہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز ہم پھینک رہے ہیں اس کی ہمارے دل میں کوئی اہمیت وقت نہیں ہے، ہم کو اس سے مطلب بھی نہیں وہ کہاں جائے۔ آپ تصور کریے، آپ نے کھجور کھائی، گٹھلی منہ سے نکالی، اچھال دی، آپ نے مڑ کے دیکھا کہ گٹھلی کہاں گری، اس سے کیا مطلب کہاں گری؟ آپ کو اس سے پھینکنا تھا، آپ کو اس سے
छुटकारा हासिल करना था, कर लिया। नबज़ का मतलब ये होता है। तो दोज़ख में जब इंसानों को फेंका जाएगा, इन लोगों को, ये जो हुमज़ा और लुमज़ा इंसान हैं, इनको जब दोज़ख में फेंका जाएगा, तो ये नहीं देखा जाएगा कि वो कहाँ जाकर गिरे, हकारत और नफरत से उठाकर उनको फेंक दिया जाएगा। और फेंका कहाँ जाएगा? हुतमा में। हुतमा क्या चीज़ है? इससे पहले हम ये चीज़ देख चुके हैं कि जिस तरह की का गुनाह होता है, उसी तरह की सज़ा होती है, उसी मेयार की। ये चीजें कुरान पाक में कई दफा इसकी मिसालें सामने आ चुकी हैं। आज ये इसकी एक मिसाल है। हुतामा का मतलब होता है चूर चूर कर देने वाली। तो ये इस खास दोजख में इसको क्यों फेंका जा रहा है, जो चूर चूर करके रख देने वाली है? इसलिए कि ये इसने इंसानों के दिल चूर चूर किए थे। जब इसने किसी को लान तान किया था, जब इसने किसी की एबजुई की थी, जब किसी का मजाक उड़ाया था, जब जब उसने किसी की हकारत की थी, जब उसने तकब्बुर से किसी की तरफ से मुंह मोड़ा था, तो उसने किस तरह से उसके दिल के टुकड़े टुकड़े किए थे। इस तरह से इसको दोज़ख में उछाला जाएगा, हुतमा में उछाल दिया जाएगा, और वहां जाके इसके टुकड़े टुकड़े होंगे। तुम्हें क्या पता हुतमा क्या चीज है? वमा अदराक मा मल हुतमा। ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ तोड़ा फोड़ा जाएगा। तुम हुतमा की हकीकत नहीं जानते हो, हुतमा क्या चीज है? आगे देखिए आयत नंबर 6। हुतमा ये अल्लाह की आग है। क्या मतलब हुआ इसका? खुद खुद आग कहना, ये लफ्ज खुद बहुत संगीन है, लेकिन अल्लाह की आग ये इसकी संगीनी को बढ़ा देता है। ये मामूली चीज नहीं है, मामूली आग नहीं है। ये इंसानों की जलाई हुई आग नहीं है, ये अल्लाह की आग है। और मजीद आगे ताकीद देखिए, अलमुकदा, भड़काई हुई। आग तो भड़काई हुई होती ही है ना, लेकिन नहीं, मजीद ताकीद, ये अल्लाह की आग है और भड़काई हुई है, जो हमेशा भड़कती रहेगी, जो सर्द नहीं पड़ेगी, जो सुस्त नहीं पड़ेगी, जिसमें कोई कमी नहीं आएगी। ये हमेशा उसी तरह भड़कती रहेगी। और इसकी इस आग की अजमत का अंदाजा तुम इससे लगाओ कि ये अल्लाह की आग है, और इसकी शिद्दत का अंदाजा लगाओ कि ये हर वक्त भड़कती रहेगी। और इस आग में वो डाल दिए जाएंगे जिन्होंने इंसानों की अहमियत को नहीं समझा था, माल की अहमियत को समझा था। फिर इस आग की एक और खूबी देखिए, ये दिलों पर छा जाएगी। जिस्म के ऊपर से अंदर, दिल के अंदर, दिल पे उसकी लपट पहुंच रही होगी। क्यों दिल के जिक्र आया यहाँ पे? दिलों में क्यों पहुंच रही होगी? इसलिए कि इसने जो कुछ किया था, जो माल की मोहब्बत थी और जो लोगों की हकारत थी, वो कहाँ थी? इसी दिल में थी। इसी दिल में उसके नजदीक माल की बड़ी अहमियत थी। और यही दिल था जिसमें लोगों के लिए हकारत और नफरत भरी हुई थी। और ये दिल है जिसको सजा दी जाएगी, और ये आग सीधे उन दिलों पर छा जाएगी। बेशक ये आग उन पर बंद की हुई होगी, ऊंचे ऊंचे सुतूनों में। उसकी क्या कैफियत होगी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये अल्फाज ये बता रहे हैं कि मसला आसान नहीं है, ये मामला आसान नहीं है। अल्लाह ताला इस दिन की शिद्दत से बचाए। अल्लाह ताला हमें वो दिल अता करे जो उसके खशियत का हामिल हो, जो उसके बंदों की इज्जत करने वाला हो। अल्लाहुम्मा जअलनी फी ऐनी सगीर। अल्लाह ताला मुझे, हमें, हमारी नज़र में मुख्तसर कोताह कर दे कि दिलों में कोई तकब्बुर पैदा ना हो पाए। हम अपनी नज़र में छोटे हों, चाहे लोगों की नज़र में बड़े हों, लेकिन हम अपनी नज़र में बड़े ना हो जाए। या अल्लाह हमको हमारी नज़र में छोटा कर दे और हमारे दिलों में इंसानों की मोहब्बत रखते। चलें अगली सूरह पर, यह है सूरह अल फील। बहुत मशहूर वाकया है हाथियों के नाम से। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी रुकी थी तो हुदैबिया के मौके पर, आगे बढ़ने से उसने इनकार कर दिया था। तो आस वसल्लम ने कहा था कि इसको भी उसी हुक्म ने रोक दिया है जिसने हाथी को रोका था। उसी ने मेरी ऊँटनी को रोक दिया है। हाथी को किसने रोका था? अल्लाह ताला के हुक्म ने। तो किस लिए आया था ये हाथी? ये तो बहुत बड़ा लश्कर था, और वो भी हाथियों का। अरब वाले हाथी से वाकिफ नहीं थे, और अरब के घोड़े, उनकी फौज में घोड़े होते थे, और वो हाथियों को देखकर और भी दक जाते थे। ये हाथियों का लश्कर आया था काबे को ढाने के लिए। इसलिए कि यमन वालों ने अपने यहाँ एक काबा बनाया था, लेकिन कोई वहां हज करने जाता था ना उम्रा करने, उनका काबा आबाद नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा हम ये काबा ढा देंगे तो फिर यकीनन लोग हमारे काबे में आएंगे हज और उम्रा करने के लिए। ये उस साल की बात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी विलादत नहीं हुई थी। इस वाक़ये के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है।
تو جب وہ اس خطرناک ارادے سے مکہ کی طرف آئے تو مکہ کے قریب پہنچتے ہی پہنچتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہاتھی بیٹھ گیا اور وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ بہت لمبی تفصیلات ہیں، اور مکہ والوں کا خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا جو رویہ تھا بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی عبرت انگیز ہے۔ آپ وہ ساری چیزیں تفسیر میں پڑھیے گا، انشاءاللہ کسی بھی تفسیر میں آپ کو اس کی تفصیلات مل جائیں گی۔ دیکھیں قرآن پاک اس منظر کو کس طرح سے پیش کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے کبھی غور کیا تھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ یہ ہاتھی والے کس ارادے کے ساتھ آئے تھے اور پھر کیا انجام ہوا تھا؟ کبھی تم نے غور کیا اس پر؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری چالوں کو بیکار نہیں کر دیا تھا اور ان کے اوپر جوک در جوک پرندے بھیج دیے تھے جو ان پر آگ کے پتھر گرا رہے تھے اور ان کو کٹے ہوئے بھوسے کی طرح کر دی، کھائے ہوئے چبائے ہوئے بھوسے کی طرح؟ جو جانور بھوسا چباتے ہیں اور ان کے منہ کے کنارے کنارے سے چبا ہوا بھوسا گرتا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے عصف مأکول، چبائے ہوئے بھوسے جیسا ان کو کر دیا تھا، اس طرح کی شکل ہو گئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ مکے والوں پر اپنا احسان یاد دلانا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ تم یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی اور تمہارے دشمنوں کو اور اس گھر خانے کعبہ کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے باہر ہی روک دیا تھا۔ آج تم بھی وہی کر رہے ہو، آج تم بھی خدا کے رسول اور خدا کے حکم کے دشمن ہوئے ہو اور خدا کے کلام سے اور اس کے قرآن سے منہ موڑ رہے ہو۔ تو تمہارے سامنے وہ ساری کہانی ہے، ابھی 40-45 سال گزرے ہیں، اس وقت جو لوگ بچے تھے وہ آج موجود ہیں اور جو بہت سارے عینی گواہ اس واقعے کے موجود ہیں اور بہت ساری تحریریں موجود ہیں، تمہارے قصوں اور کہانیوں میں وہ چیز موجود ہے، تم ابھی سے بھول گئے اس کو۔ تو جس خدا نے اس وقت اپنے کعبے کی حفاظت کی تھی وہ خدا آج اپنے نبی اور اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کرے گا اور تم کو اختیار دے دے گا کہ تم جو دل چاہے کرو؟ یہ مکہ والوں کے لیے اس میں سخت تنبیہ ہے اور ان کو ڈرایا گیا ہے کہ جس طرح سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی چال ناکام کی تھی اس طرح سے آج تمہاری تدبیریں بھی ناکام ہوں گی اور تمہیں بھی برا انجام دیکھنا پڑے گا۔ یہ مکہ والوں کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرے گا اور اس کی دین میں رکاوٹ بنے گا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے اور وہ اس مہلت کو مزہ سمجھے جو اس کے لیے سزا ہوتے ہیں۔ چلیں آگے، سورہ قریش، خاص طور سے قریش کے، یہ تو ابھی تمام مکہ والوں کو مخاطب کیا تھا، اب یہاں خاص طور سے قبیلہ قریش کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ نہیں، سال 40-45 سال ہو گئے تھے، میں نے دن کہہ دیا کیا؟ نہیں، غلطی کی، 40-45 سال گزر گئے تھے اس واقعے کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی تھی اور نبوت کے کچھ سالوں بعد کی یہ صورتیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد ہے سورہ قریش، جو خاص طور سے قبیلہ قریش کو مخاطب کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قریش کو مانوس کرنے کے لیے ہم نے ان کو مانوس کر دیا جاڑے اور گرمی کے سفر سے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قریش کے لوگ جن کا سارا معاش کا دار و مدار تجارت پر تھا اور مکے میں کسی طرح کی کھیتی باڑی یا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، سب کچھ ان کا تجارت پہ تھا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کی تھی، ان پر یہ احسان کیا تھا کہ ان کو تجارت سے مانوس کر دیا تھا، سفر سے مانوس کر دیا تھا، سفر میں ان کو کسی طرح کی مشقت نہیں محسوس ہوتی تھی، سال میں 2 سفر کرتے تھے، جب گرمی کا موسم ہوتا تو ملک شام کی طرف جاتے کیونکہ وہاں ٹھنڈک بہت پڑتی ہے، اور جب سردی کے موسم ہوتے ہیں تو وہ یمن کی طرف جاتے تھے کیونکہ یہاں موسم ٹھنڈک میں بہتر رہتا۔ تو
ایک سفر جاڑے کا اور ایک سفر گرمی کا، ایک سفر جنوب کی طرف اور ایک سفر شمال کی طرف۔ ان دو سفروں سے وہ بہت مانوس ہو چکے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس دوسرے ملکوں سے یا عالمی تجارت سے اللہ تعالیٰ ان کو مانوس کرا رہے تھے۔ تو قریش کو ان آس پاس سے اور ارد گرد کے ممالک سے اور ان کی تجارتوں سے مانوس کرانے کے لیے، ان لوگوں سے مانوس کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گرمی اور جاڑے کے سفر سے مانوس کر دیا تھا۔ یہ احسان تھا اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر۔ تو پھر ان کو اس احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کی شکل کیا ہوگی کہ پھر وہ خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ ابھی ہم نے پچھلی سورہ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی تھی، اور اسی خانہ کعبہ کا حوالہ دے کر پھر ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس گھر کا مالک جو ہے، جو اس گھر کا رب ہے، اور جس نے اس گھر کی حفاظت کی تھی، اور جس نے تمہارے لیے ان سفروں کو آسان کیا ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ مزید یہ کہ وہی رب ہے جس نے تمہیں بھوک کے بعد کھانا کھلایا اور خوف کے بعد امن عطا کیا۔ بھوک کے بعد کھانا کھلایا کا مطلب یہ کہ یہاں پر تمہارے لیے کھانے پینے کے کوئی ذرائع نہیں تھے، اس نے تجارتوں سے مانوس کرا کے تمہارے لیے روزی کے اسباب کھول دیے، اور تمہیں محفوظ کرا خوف کے بعد کہ یہاں ایک اکیلے بستی میں تم لوگوں کو ہر طرف سے لوٹنے اور پٹنے کا ڈر رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اس بستی کو امن کا گہوارہ بنایا اور اس کو محترم کر دیا، اور ہر زمانے کے ہر مذہب کے لوگوں نے اس کی حرمت کو سمجھا ہے اور وہاں خون خرابہ کرنے سے پرہیز کیا ہے۔ الا یہ کہ بعد کے لوگوں میں جو خاص وقت میں جو فساد مچا اور اس میں جو کچھ ہوا وہ ایک الگ استثنائی بات ہے، ورنہ عموماً جو حالات تھے خود مکہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے لے کر بعد تک کے، مکہ بلد الحرام تھا، اس کی حرمت ہر طرف مسلم تھی، اور وہاں پر کسی بھی طرح کے ڈاکے اور چوری اور قتل اور حملوں کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا تھا، نہ اس طرح کے حملے جو ہم نے ابھی سورہ عادیات میں پڑھا ہے، اور نہ کوئی چھوٹے چھوٹے حملے یا کوئی قتل۔ تو یہ دو بڑی بڑی نعمتیں، ایک روزی کی نعمت، ایک امن کی نعمت، جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسی گھر میں اسی شہر میں عطا کی ہوئی تھی، اس پر ان کو اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کا شکر کرنا چاہیے، اور شکر کی کیفیت یہ ہو کہ وہ اس کے رسول پر ایمان لے آئیں اور اسی کی عبادت کریں، اپنے شرک سے توبہ کر لیں۔ آگے سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ کون ہے یہ شخص؟ یہ نہیں بتایا وہ شخص کون ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو قیامت کو دن کے جھٹلاتے ہیں، ان کی صفات بتا دی ہیں، آپ ان کی صفت دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ ان کے اندر آخرت کا خوف نہیں ہے، آخرت پر ان کو ایمان نہیں ہے۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، دوسری صفت یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہتے ہیں، نہ خود کھلاتے ہیں نہ کسی کو کھلانے دیتے ہیں، اور یہ دونوں صفات اس سے پہلے کئی جگہ آ چکی ہیں قرآن پاک میں۔ الحمدللہ ہم ایک دم آخری جز پر ہیں، اور اس سے پہلے بار بار یہ چیز آئی ہے کہ یہ دو لوگ جو ہوتے ہیں، ایک یتیم اور ایک مسکین، یہ دونوں معاشرے کے کمزور ترین افراد ہوتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ہر کام پر بدلہ چاہتا ہے، تو جس کو آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ، ان دونوں کمزور ہستیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے رب سے بدلے کی امید ہوتی ہے۔ تو وہ یتیم کو دھکا نہیں دیتا ہے، اور وہ مسکین کو جھڑکی نہیں دیتا ہے، وہ ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، ان سے بھلی بات کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس لیے کہ یتیم اور مسکین بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن میرا رب بدلہ دے گا مجھے اس بدلے کی امید ہے۔ جس کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا ہے اس کو اپنے رب سے بدلے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ دونوں کمزور افراد مجھے بدلہ نہیں دے سکتے، تو اس لیے وہ ان دونوں کے ساتھ نہ کوئی نیکی کرتا ہے اور نہ کرنے دیتا ہے۔ اگر کوئی اور ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اس کو بھی روک دیتا ہے کہ بیوقوف ہو، دیوانے ہو، پاگل ہو، اس یہاں خرچ کر رہا ہو، یہاں خرچ کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا، کسی ایسی جگہ لگاؤ جہاں تمہیں اس کا فائدہ مل سکے۔ تو یہ قیامت پر جھٹلانے والا، اس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ قیامت پر، یوم آخر پر ایمان انسان کے اندر اس کے سارے پیمانے بدل دیتا ہے، سوچ کے
عمل کے، اخلاق کے سارے پیمانے اس کے بدل جاتے ہیں، اور وہی آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والا، اس کے سارے پیمانے کچھ دوسرے ہی ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے، تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے کیسی تباہی ہے؟ یہ کون سے نماز پڑھنے والے ہیں؟ آگے دیکھیے، یہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ نمازوں سے غفلت، نماز میں غفلت نہیں، نماز میں غفلت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ شیطان آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، آپ ایک بار جھٹکیں گی ذہن کو، دوبارہ پھر واپس آئے، پھر دوبارہ تھوڑا جھٹک کے واپس آئیں گی، پھر دوبارہ شیطان واپس آ جائے گا۔ یہ بہت ہی بے حیا دشمن ہے، یہ ایک بار بھگانے سے بھاگتا نہیں ہے۔ تو نماز کے اندر توجہ ادھر ادھر ہو جانا اور غفلت ہو جانا، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ اس پہ تباہی کہا جائے، ویل کہا جائے۔ یہ تو جو نماز سے ہی غفلت برتتے ہیں، اذان ہوئی بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ہو گئی بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ختم ہونے لگا بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے وقت کی اذان ہو گئی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نماز قضا ہو گئی، کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ یہ کیسے نمازی ہیں؟ اپنے رب سے تعلق جوڑنے کا اتنا بہترین موقع تھا، رب نے ان کو آواز دی تھی اور ان کو اپنی طرف بلایا تھا، ان کو اپنے رب کے سامنے ایک سجدہ کر کے اپنی وفاداری کا اظہار کرنا تھا، اپنی اطاعت و فرمانبردگی کا اقرار کرنا تھا، اپنے رب سے مدد مانگنا تھی کہ اس دنیا میں اتنے سارے جہاں اتنی ساری رکاوٹیں ہیں، کچھ شیطان ہے، کچھ اپنا نفس ہے، کچھ دنیا کی رنگینی ہے، یا اللہ میری مدد کرنا کہ میں تیرے صحیح راستے پر قائم رہ سکوں، میں تیری جنتوں تک پہنچ سکوں۔ تو نہیں، چھوڑ دیا یہ حسین موقع اور غفلت میں پڑے رہے، بیٹھے رہے، رب سے دور ہوتے نہیں جائیں گے، یہ اپنے رب سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اپنی جنتوں سے دور ہوتے چلیں گے، تو پھر کیا ہے ان کے لیے؟ تباہی ہی ہے نا، اور کیا ہوگا؟ تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو وہ دل سے نہیں پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ آج کوئی سامنے ہے تو پڑھ لیا، آج کوئی ایسے دوست کے ساتھ چل رہے تھے جو نمازی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مسجد چلے گئے، پڑھ لی نماز۔ کل کسی ایسے دوست کے ساتھ ہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں، گزر گیا نماز کا وقت، پڑھا ہی نہیں۔ تو جو کل پڑھی تھی وہ کس کے لیے پڑھی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھی تھی، وہ تو ساتھی کی مروت میں پڑھ لی تھی جس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں، ان کے سارے کام آخرت کے لیے نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور تباہی ہے کیونکہ ان کی یہ سارے اعمال قیامت کے دن بہت ہلکے اور بے وزن ہوں گے، اور پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہو جائے گا۔ آخری صفت اور دیکھ لیجیے ان لوگوں کی جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، ان کی آخری صفت یہ ہے کہ حتیٰ کہ ضرورت کی چیزیں بھی منع دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ چیز جس میں کچھ گھٹتا نہیں ہے، اگر کوئی آ کے ایک چیز آپ سے مانگ کے لے جائے، آپ کے پاس کینچی ہے، مجھے ضرورت ہے، وہ کینچی لے کے جائے گا، کاٹے گا اور کینچی لا کے آپ کو واپس کر دے گا۔ کیا اس میں کوئی چیز کم ہو گئی؟ کچھ کم نہیں ہوا۔ آخرت پہ ایمان ہے تو آپ بڑھ کے دیں گے کہ کینچی بھی واپس آئے گی، ساتھ میں ثواب بھی لے کے آئے گی، لیکن آخرت پہ ایمان نہیں ہے تو کچھ گھٹنے والا نہیں ہے، پھر بھی انکار کر دیں گے، نہیں ہے ہمارے پاس، میری کینچی خود ہی گمی ہوئی ہے، مل نہیں رہی، کب سے ڈھونڈ رہی ہوں میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں رکھ دی میں۔ اب اس کو جلدی ہے بیچاری کو، کچھ کاٹنا ہے، کچھ بنانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آئی، وہ 1 منٹ کے لیے، بس کینچی دو، میں بھی کاٹ کے لا کے دیتی ہوں، آپ نے انکار کر دیا۔ مجھے نہیں پتا کہاں ہے کینچی، کئی دن سے میں ڈھونڈ رہی ہوں، مل ہی نہیں رہی ہے، اور سچ مچ گم ہو گئی کینچی تو کیا ہوگا؟ بہرحال یہ استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کوئی ضرورت پڑنے پر مانگتا ہے اور واپس کر دیتا ہے، یہ وہ بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ ایسی چیزیں اپنے گھر میں انتظام رکھتے ہیں اس کا، کہ کسی کے گھر اگر میت پڑ گئی، کسی گھر خوشی پڑ گئی، ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی، تو ہمارے گھر ضرورت سے زیادہ چرپائیاں ہوں، ضرورت سے زیادہ تھرمس ہوں، ضرورت سے زیادہ پلیٹیں ہوں، ضرورت سے زیادہ برتن ہوں، تاکہ کوئی مانگنے والا آ جائے تو ہم اس کو دے سکیں۔ یہ ان کے لیے تجارت ہوتی ہے، ثواب کمانے کا ذریعہ ہوتے ہیں یہ مال، ان کے لیے کرایہ نہیں لیتے ہیں، وہ ثواب لیتے ہیں اس کے بدلے۔ چلیں آگے، سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صرف ایک لائن ہے، مختصر سے 3 آیتیں ہیں، ان تینوں آیتوں میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی بشارت بھی ہے اور تسلی بھی ہے اور ہمدردی بھی ہے اور ان کی دل جوئی بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کیا چیز ہے؟ ایک تو نہر کوثر ہم سب جانتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کے ہاتھ سے پینا ہوگا، اور جو پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو ہمارے یہ نصیب ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند ہوئی اور آپ مسکراتے ہوئے اٹھے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر کثیر عطا کری ہے، اور اس کی پھر تفصیلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر، بہت زیادہ خیر عطا کری، تو آپ اس کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کی شکل کیا ہوگی؟ کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، اخلاص، صرف اللہ کے لیے جو کرنا ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کریے، جسمانی عبادتیں کریے، مالی عبادتیں کریے، حج کریے، عمرہ کریے، صدقہ کریے، نماز پڑھیے، غریبوں کی مدد کریے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریے، رشتہ داروں اور مسکینوں کا حق ادا کریے۔ فصلی کہہ کے نماز اور ساتھ میں تمام جسمانی عبادتیں لے لیجئے، اور ونہر کہہ کے قربانی اور ساتھ میں تمام مالی عبادات لے لیجئے۔ تو تمہارے رب نے بہت تمہیں خیر عطا کی ہے، تم اپنے رب کے شکر گزار بنو اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ بے شک تم کو برا کہنے والا، تم سے کینہ رکھنے والا، وہی دم کٹا ہے، وہی نسل کٹا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دشمن آپ کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ آپ کے کوئی بیٹے نہیں ہیں اور بیٹیوں سے کسی کا سلسلہ چلتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے بعد آپ کا کام ختم ہو جائے گا، یہ دعوت بند ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر ختم، پھر کوئی نہیں ہوگا ان کی اس دعوت کو آگے بڑھانے والا، ان کے پیغام کو آگے لے جانے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دی جاتی تھی کہ یہ طعنہ دیتے تھے وہ لوگ کہ کتنا نامبارک ہے یہ انسان، اور کتنا اکیلا ہے، اور اس کے بعد اس کی یہ ساری چیزیں کون لے کر جائے گا، کون اس سلسلے کو آگے بڑھائے گا؟ یقیناً کوئی نہیں ہوگا ایسا کرنے والا۔ تو پھر اس کا مطلب کہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ جو تم کو ایسے کہہ رہا ہے نا، اس کی ساری خیر ختم ہونے والی ہے، اس کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، اس کا ذکر ختم ہونے والا ہے، تمہارا نہیں۔ تمہارا تو ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ شرح میں دیکھا ہم نے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو باقی کر دیا، بلند کر دیا، اور ہر اذان کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو باقی کر دیا ہے۔ تو تمہارا ذکر نہیں ختم ہوگا، اور تمہارا سلسلہ نہیں ختم ہوگا، نہ تمہارا کام بند ہوگا، نہ تمہارا یہ دعوت، یہ تمہارا پیغام نہ کہیں رکے گا، کچھ نہیں۔ یہ جو تم سے نفرت اور دشمنی رکھنے والا شخص ہے، یہ ہے جس کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اس میں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور بشارت ہے، اور وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے سخت تنبیہ اور وعید ہے۔ چلیں آگے، سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں۔ پورے قرآن پاک میں کہیں ایسے مخاطب نہیں کیا گیا ہے اے کافروں، یہ کہا جاتا ہے کہ اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے۔ ابھی تم نے کفر کیا ہے، اس لیے تم کو کہا اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا کہا جا رہا ہے، اور ابھی تم توبہ کر لو تو تمہارے اوپر سے یہ صفت ہٹ جائے گی، پھر نہیں کہا جائے گا کہ اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اس لیے کہ کفر، کافرون کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کفر ان کی صفت ہے جو ان کے اوپر ہمیشہ قائم رہے گی۔ تو یہ نہیں مانا گیا ہے کہ کفر ایک صفت ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ مان کے چلنا ہے کہ یہ کفر ایک وقتی عمل ہے، اور جب بھی انہوں نے توبہ کر لی تو وہ اس سے نکل کے یا ایھا الذین آمنوا میں آ جائیں گے، مومنون میں آ جائیں گے۔ تو ہم نے سب سے پہلے سورہ پڑھی تھی سورۃ المومنون، جو سب سے لمبی تھی، مومنوں کی صفات تھی اس میں۔ اس کے بعد پھر آئی تھی سورۃ المنافقون، وہ اس سے چھوٹی، اس کی آدھی تھی، اس میں منافقوں کی صفات تھی۔ اور اب آگے یہ سورۃ الکافرون، یہ کافروں کے تعلق سے ہے، اور کافروں کی ایک ہی صفت کی طرف یہاں اشارہ ہے، جو آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کرنے کے لیے، کہ ایسا کرتے ہیں کہ
ہم دونوں مل جل کر رہ لیں، اور کچھ دن تمہارے دین کی عبادت کی جائے، کچھ دن تمہارا معبود مانا جائے، کچھ دن ہمارے معبود کی مانی جائے، کچھ دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، پھر کچھ دن ہماری مورتیوں کی عبادت کی جائے، بانٹ لیتے ہیں آپس میں مہینے کے حساب سے، سال کے حساب سے، اور کچھ دن تمہارے ہوں گے، کچھ دن ہمارے ہوں گے۔ نہیں نہیں نہیں، یہاں ایسے کوئی تقسیم، کوئی حصے داری نہیں چل رہی ہے۔ یہاں صرف حکم اللہ کا چلے گا، بندگی اللہ کی چلے گی، ہم اس میں کسی دوسری چیز کو قبول نہیں کر سکتے، اور اگر تم بھی نہیں کر سکتے ہو تو چلو تم اپنا راستہ، ہم اپنا راستہ۔ تو جہاں ان لوگوں نے یہ ہٹ دھرمی دکھائی تھی کہ وہ ایمان قبول نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں ان کو کافر کہہ کے مخاطب کیا گیا کہ تم اس صفت کے ساتھ اپنے معبودوں پر جمے رہو، اور ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ورنہ جہاں انہوں نے صرف کفر کیا ہے تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین کفروا کر کے پکارا جاتا ہے، یا ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اور جب بھی وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ توفیق ملے اور وہ کفر سے نکل جائے، تو یہ ان کی لازمی صفت نہیں ہے، بلکہ ایک وقتی عمل ہے جو کسی وقت بھی ان سے دور ہو سکتا ہے اور وہ اہل ایمان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ چلیے دیکھیں کافروں کو مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو سورہ اخلاص کے ساتھ مل کر یہ دونوں صورتیں یہ مفہوم پیدا کرتی ہیں کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، صرف اللہ کی کریں گے، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، وتر کی آخری 2 رکعتوں میں، فجر کی سنتوں میں، مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، اس میں مختلف مواقع پہ، صبح سو کو اٹھ کے، رات کو بستر پہ جاتے وقت، اذکار الصباح میں، اذکار المساء میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ چلیے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دیجئے اے کافروں، میں عبادت نہیں کروں گا اس چیز کی جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو اس ہستی کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں کبھی بھی عبادت کروں گا ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم کبھی بھی عبادت کرنے والے ہو اس ہستی کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تو تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، میرا دین میرے لیے کافی ہے، لکم دینکم ولی دین۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں سے لکم دینکم ولی دین کہہ کے چھوڑ دیا جائے اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ختم ہو گئی اور ان سے کہہ دیا جائے کہ سب کا اپنا اپنا دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو ہر دھرمی پہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کرنے کے لیے، اور آدھے آدھے کی عبادت تقسیم کر رہے تھے، ورنہ دعوت و تبلیغ کے لیے یہ ذمہ داری قیامت تک باقی رہے گی۔ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، دعوت کی ذمہ داری ہمارے اوپر واجب ہے، ہمیں اس کو پیغام پہنچانا ہے، ماننا نہیں ماننا یہ اس کا رب بہتر جانتا ہے۔ اگر اس کے دل میں طلب ہوگی، اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیں گے اس کے لیے، اس کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے دروازے نہیں کھولیں گے، لیکن اس تک کی ہدایت کو پہنچانا، اس پیغام کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے گھر آنے جانے والے، ہمارے تعلقات رکھنے، ہم سے تعلقات رکھنے والے ہمارے وطنی بہن بھائی جو اس پیغام سے غافل ہیں، اگر ہم نے ان کے سامنے تذکرہ نہیں کیا کبھی، تو قیامت کے دن وہ ہمارا دامن پکڑ سکتے ہیں کہ یہ چیز ان کے پاس تھی، انہوں نے ہم سے کبھی کہا ہی نہیں تھا۔ چلیں اگلی سورہ پہ، سورۃ النصر۔ اس کے بعد سورۃ النصر اور سورۃ تبت یا سورۃ المسد۔ سورۃ النصر میں دین کے قائم ہونے کی بات ہے، اور سورۃ المسد میں دین کو جو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، خاص طور سے ابو لہب، اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی جاء الحق و زہق الباطل کی تصویر سمجھیے آپ اس کو۔ چلیے جاء الحق دیکھتے ہیں کیا ہے۔ سورۃ النصر یہ مدنی سورہ ہے، اس پارے میں صرف یہ اور سورہ زلزال 2 مدنی سورہ، سورہ زلزال کے بارے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ سورۃ النصر حتمی مدنی سورہ ہے، باقی تمام مکی صورتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب اللہ کی مدد آ جائے اور تمہیں فتح نصیب ہو جائے اور تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو تم کیا کرنا؟ تم خوشی منانا، اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنے رب کی حمد و اس کی تسبیح بیان کرنا اور اس سے مغفرت کی طلب کرنا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ جب فتح نصیب ہو جائے اور دین میں لوگ جوک دین میں داخل ہونے لگے تو تم اترانے لگنا۔
اور تم خوشی سے پھولنے لگنا، اور تم سوچنا کہ تمہاری کوششوں کا یہ نتیجہ آج سامنے آیا ہے اور تمہاری کوششوں کی وجہ سے دین اس قدر پھیل گیا ہے۔ نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اور اس کی مشیت سے ہوا ہے۔ تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، تم اپنے رب کی حمد بیان کرو، اس کی ثنا بیان کرو، اس کی تعریف کرو اور اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ یہ کون سے گناہ تھے جو فتح نصیب ہونے کے بعد ان کی توبہ کرنا تھی؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دیر ہو رہی تھی نصرت آنے میں، اس پہ آدمی کے دل میں خیالات آ جاتے ہیں، یا اگر فتح آنے کے بعد دل میں کسی قسم کے خود پسندی یا غرور کی کوئی کیفیت آئے، یا اس بات پہ کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، یا اس لیے کہ یہ مدد آنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی ہے، یا یہ کہ کوئی بھی غلط خیال اگر آیا ہو دل میں تو، اور نہیں آیا ہو تو بھی، انسان خطاؤں کا پتلا ہے اور اس کو ہر وقت اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ میں پھر بھی ناقص ہوں، کمزور ہوں اور مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ تو یوں تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایک عام حکم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت آ جائے تو تم اللہ کے تسبیح اور ثنا بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا مقام ہوگا یہ۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سورہ سن کر رونے لگے تھے۔ لوگوں کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ کون سا رونے کا مقام ہے، اتنی خوشی کی بات ہے، یہ خوش بشارتیں آ رہی ہیں کہ ایسا ہو کر رہے گا، اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا، لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہوں گے، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق یہ بات سمجھ گئے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی اطلاع ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے اور جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ اب پوری ہو چکی ہے، اور آپ اپنا کام پورا کرنے کے بعد اپنے رب کے پاس واپس جانے والے ہیں۔ اور اسی خیال سے آپ حضرت ابوبکر صدیق اشک بار تھے، اور انہوں نے صحیح سمجھا تھا۔ یہ آخری وحی تھی، آخری نازل ہونے والی صورتوں میں سے تھی، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا تھا۔ چلیں اگلی سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہوا، ہلاک ہوا ابو لہب اور ٹوٹ گئے اس کے دونوں ہاتھ۔ اس کے دونوں ہاتھ کون تھے؟ یہ اس کے بیٹے ہیں، اور اس کے بیٹے ابو لہب کے بیٹے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان کے اس سے منسوب تھیں، اور اس نے پھر رشتہ ختم کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کی شادی پھر دوسری جگہ کرا دی تھی۔ بہرحال اشارہ اس واقعے کی طرف ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اللہ کے حکم، اللہ تعالیٰ آپ اس دعوت کو دوسروں تک پہنچائیے، جب یہ حکم ہوا کہ اس دعوت کو عام کریے اور اپنے رشتہ داروں کو اس کی طرف دعوت دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو، جو بھی اپنے دادا کے بھائیوں کا جو خاندان تھا ان سبوں کو جمع کیا، اور صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے تیز تیز آواز دی، اور جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے کہا کہ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ اگر میں کہوں گا کہ پیچھے سے کوئی بہت بڑا خطرہ آ رہا ہے تو تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں کریں گے، تم ہمیشہ ہمارے درمیان صادق اور امین تھے، تم نے ہمیشہ سچ بولا ہے، ہم ضرور یقین کریں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں بہت بڑے عذاب کے آنے سے ڈرانے والا ہوں، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے لیے مخلص ہو جاؤ، یہ سارا شرک چھوڑ دو، ورنہ بہت بڑا عذاب تمہیں آ لے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو آپ کے چچا ابو لہب نے سب سے پہلے مخالفت کری، مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھینکتے ہوئے کہا کہ ہلاک بربادی ہو تمہاری، تبن لکا الہٰذا جماعتنا، برباد ہو جاؤ تم، اس بات کے لیے تم نے ہم سبوں کو اکٹھا کر لیا تھا، یہ کہنے کے لیے۔ تو جس ہاتھ سے اس نے یہ پتھر اٹھایا تھا اس ہاتھ کے لیے ہلاکت کی اطلاع ہے، بشارت ہے یہاں پہ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں
اور وہ برباد ہو جائیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا تبن لگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے لیے نازل کر دیا تبت، تاکہ وہ قیامت تک کہ اس کے اوپر بد دعا پڑتی رہے تمام لوگوں کی۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس مال اور اس کمائی پہ اس کو بہت زیادہ فخر تھا اور غرور تھا، اور اس نے یہ کوشش کی تھی کہ اس مال اور اس کمائی کے ذریعے وہ ہر وہ طریقہ اختیار کرے گا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ روکا جا سکتا ہوگا۔ اور اس کی بیوی یہ ایندھن ڈھوئے گی، دوزخ میں اس کا شوہر جل رہا ہوگا اور اس کو جلنے کا انتظام یہ خود کرے گی، اور یہ خود ایندھن ڈھو ڈھو کر لائے گی اور وہاں پر جمع کرے گی، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لکڑیاں بچھاتی تھی، ڈھو ڈھو کر لاتی تھی اور بچھاتی تھی، اور اس کے گلے میں سخت رسی کا ہار ہوگا، اس کے گلے میں سخت بنی ہوئی رسی اس کے گلے میں ہوگی۔ وہ سخت رسی اس کے گلے میں کیوں ہوگی؟ کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا خوبصورت ہار تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں اس ہار کو اس دین کو روکنے کے لیے اس کو خرچ کر دوں گی، یعنی میں ہار بیچ کے اس کا پورا پیسہ اس کام کے لیے لگا دوں گی کہ اس دعوت کو روکنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے۔ یہاں یہ سورہ لہب ختم ہوتی ہے۔ ابو لہب کا نام ابو لہب نہیں تھا، ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کے گال بہت گورے اور سرخ تھے، لگتا تھا شعلے نکلنا، اس وجہ سے اس کو لہب کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے نام سے اس کے عذاب کو بھی متعین کر دیا، ذات لہب، کہ وہ شعلے والی آگ میں اس کو جانا ہے۔ جس طرح سے اس کے چہرے سے شعلے نکلنا، ایسے ہی شعلے والی آگ میں اس کو جانا ہوگا، اور اس کی بیوی اس کا ایندھن ڈھوئے گی۔ یہ ہے زہق الباطل، باطل برباد ہو کر ختم ہو کر ہی رہے گا۔ دیکھیں آگے سورۃ الاخلاص، اس کا نام اخلاص ہے، جبکہ اس سورہ میں کہیں اخلاص کا لفظ نہیں آیا، بالکل اسی طرح جیسے سورہ فاتحہ میں کہیں الفاتحہ نہیں آیا۔ یہ سورہ شروع کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، لوگوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کو بتاؤ تمہارا معبود کیسا ہے، ہمارے معبود تو تمہیں نظر آ رہا ہے، تمہارا معبود ہمیں نظر ہی نہیں آتا، تو بتاؤ، بیان کرو صفات، کچھ بیان کرو تمہارے رب کی کہ کیسا ہے۔ تو پھر یہ سورہ نازل ہوئی، ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، ایک ہے، تنہا ہے، وہ اللہ جو صمد ہے۔ صمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صمد کا مطلب لوگ ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز کے، کہ وہ رب بے نیاز ہے، حالانکہ صمد میں بے نیاز سے بڑھ کر بہت سارے مفہوم شامل ہوتے ہیں۔ صمد اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو سب کا مرجع ہو، جس سب کی پریشانیاں، سب کی مصیبتیں، سب کے مسائل کا حل، سب کا سہارا، سب کا ماوا، سب کا ملجا، وہ ہستی ہو جہاں سے کوئی نامراد اور ناکام نہیں پلٹے، اور وہ خود کسی کی محتاج نہیں ہو لیکن سب اس کے محتاج ہوں، اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ ہے جو صمد ہے، جو نہ پیدا ہوا ہے اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، اور نہ کوئی بھی اس کا ہمسر اور شریک ہے، اور اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اولاد کی یا والد کی۔ والد اور اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو فنا کی طرف جاتا ہوتا ہے، اور اس کو اپنی بقا کے لیے اپنی اگلی نسلیں چاہیے رہتی ہیں، لیکن یہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہستی ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو یا اس کا کوئی شریک ہو۔ آگے سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں، میں اپنے رب کی پناہ میں آ گیا۔ میرے رب کی صفت کیا ہے؟ وہ فلق کا مالک ہے۔ فلق کا مطلب کیا ہوا؟ فلق کا مطلب ہوتا ہے پھٹ کر نکلنا، ایک چیز پھٹ کے دوسری چیز نکلے۔ یہاں مفسرین ترجمہ کرتے ہیں کہ جو رات کو پھاڑ کر دن نکلتا ہے، میں اس دن کی قسم، اس دن کے مالک رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ جبکہ یہاں پھاڑنے کا جب مفہوم ہے تو ہر ایک چیز سے پھٹ کے دوسری چیز نکلنے والی، اس کو یہاں پر شامل کر لیا ہے، یعنی اس پوری کائنات کا مالک ہے وہ رب۔ اس کائنات کی جو بھی چیز ہے، جو بھی وجود میں آتی ہے، وہ کوئی ایک چیز پھٹتی ہے جس کے نتیجے میں دوسری چیز نکل کر آتی ہے، تو گویا اس پوری کائنات کا مالک ہے وہ رب جس کی پناہ میں چلا گیا۔
میں نے اس کی پناہ لے لی ہر چیز کے شر سے، اس کی تمام مخلوقات کے شر سے۔ مخلوقات سے پناہ نہیں لیے، من شر ما خلق، ما خلق جو اس کی مخلوقات ہیں، لیکن مخلوقات سے پناہ نہیں چاہیے، مخلوقات کے شر سے پناہ چاہیے۔ ہمیں سانپ سے پناہ نہیں چاہیے، ہمیں پناہ یہ چاہیے کہ وہ سانپ ہمیں نہ ڈسے۔ ہمیں بچھو سے پناہ نہیں چاہیے، پناہ اس بات سے چاہیے کہ بچھو ہوں ہی نہ دنیا میں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ بچھو ہیں جو اپنا کام کرے وہ کریں، وہ ہمیں ڈنک نہ مارے۔ تو میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں جو اس تمام کائنات کا مالک ہے، میں اس کی پناہ چاہتا ہوں اس کے مخلوقات کے شر سے۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ تمام مخلوقات کے شر سے ہم پناہ چاہتے ہیں، تو اس میں تمام مخلوقات کے تمام شر شامل ہو گئے، لیکن پھر بھی کچھ شر ایسے ہیں جن سے انسان خود نہیں بچ سکتا ہے، اور جن سے انسان کافی تکلیف اور نقصان اٹھاتا ہے، اور ہر وقت اس کو اس کا قلق رہتا ہے۔ جب الگ سے ان کا نام لکھ کر ان شر کو واضح کر دیا کہ تم جب یہ سورے پڑھو اور ان تمام شر سے کھول کھول کر نام بنام اپنے رب کے حفاظت میں آ جاؤ، تو پھر تم بے فکر ہو جاؤ۔ خاص طور سے جس شر سے پناہ مانگنا ہے، اندھیرے کے شر سے جب چھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس اندھیرے کے اندر بہت سارے شرور ہوتے ہیں، موذی جانور ہوں یا کیڑے مکوڑے ہوں یا موذی انسان ہوں یا موذی جن ہوں، اندھیرے میں نکلنے والی ان سب شر سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں۔ پھر گانٹھیوں میں پھونکنے والی یہ کون ہوتی ہیں؟ یہ جادو ٹونا کرنے والی عورتیں، جن کے شر سے ہم خود محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ہم کو نہیں پتا وہ کب کون کیا کر رہا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے شر سے پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے کہ تو جانتا ہے کون میرے خلاف کیا کر رہا ہے، کون میرے لیے کیا بن رہا ہے اور کیا گانٹ رہا ہے اور کیا باندھ رہا ہے۔ اللہ میں اس کے شر سے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ اور حاسد اگر حسد دل میں رکھے ہوا ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، لیکن اگر وہ اس کا حسد عمل میں آ جائے، وہ اس حسد کو کر گزرنے والا ہو کچھ، تو مجھے اس سے پناہ چاہیے۔ من شر حاسد اذا حسد، جب وہ حسد اس کو کچھ کرنے تک مجبور کر دے، وہ حسد اس کے عمل میں آ جائے تب۔ اور ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں میں۔ وہ حاسد چاہے کوئی دوسرا ہو جو مجھ سے حسد کرے، یا میں حاسد ہوں اور میں کسی سے حسد کروں، میں اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں۔ اے اللہ، میں پناہ چاہتی ہوں کہ میں کسی سے حسد کروں اور وہ حسد کسی عمل سے ظاہر ہو جائے یا باہر نکل جائے، یا میں کسی کو نقصان پہنچا دوں۔ تو اپنے رب کی، کائنات کے مالک اس رب سے پناہ مانگی ہم نے، اور تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگ لی، پھر اندھیرے میں ہونے والے شر سے پناہ مانگ لی، پھر جادو ٹونے کے ذریعے ہونے والے شر سے پناہ مانگ لی، پھر حسد کے ذریعے ہونے والے شر سے پناہ مانگ لی۔ یعنی ہم بہت سارے بڑے بڑے شرور سے پناہ مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جس شر کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں، نہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت نہ کرے تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کو اذکار الصباح اور مساء میں پڑھا ہے، صبح میں بھی پڑھتے تھے، شام میں بھی پڑھتے تھے، اور جب بستر پہ جاتے تھے اس وقت بھی پڑھتے تھے۔ اور بہت آسان ہے ہمارے لیے کہ ہم ان دونوں صورتوں کو، معوذتیں جو پناہ میں آنے والی صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں کو ہم پابندی سے پڑھیں اور پڑھ کر اپنے بچوں کے اوپر بھی پھونک دیں۔ تھوڑی سی چھوٹی سی یہ کام کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے کہ دعا پڑھ کے بچوں کے اوپر پھونک دی جائے، اور اس کے نہیں کرنے کے صورت میں جو مسائل سامنے آتے ہیں اور جس طرح کی پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں، اور بچے رات بھر روتے ہیں اور لے کے ٹہلانا اور جگنا اور ان کی پریشانی دیکھنا، یہ سب کرنے سے بہت آسان ہے کہ صبح اور شام بچوں کو ان اذکار کے ذریعے ان کی حفاظت کر لی جائے، اور ان دعاؤں کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیا جائے۔ من شر حاسد اذا حسد۔ چلیں اگلی سورہ، یہ ہے سورۃ الناس۔ الناس لوگ، تمام لوگ، چاہے وہ مسلم ہوں، منافق ہوں، کافر ہوں، مومن ہوں، چاہے جو ہوں، سورۃ الناس ہے یہ۔ چلیے دیکھیں اس میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں اس ہستی کی جو تمام لوگوں کا رب ہے، جو تمام لوگوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، جو تمام لوگوں کا معبود ہے۔ پچھلی سورہ میں ہم نے صرف ایک صفت سے پناہ مانگی تھی، قل اعوذ برب الفلق، لیکن یہاں ہم 3 صفات کا حوالہ دے کر پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی،
रब होने के हवाले से, अल्लाह ताला के बादशाह होने के हवाले से, अल्लाह ताला के माबूद होने के हवाले से, इन तीनों हवालों से, तीनों चीज़ों का हवाला देकर हम अल्लाह ताला की पनाह में आ गए। या अल्लाह, हो सकता है कोई मालिक हो, मलिक ना हो, कोई मालिक हो, बादशाह ना हो, कोई बादशाह होगा वो माबूद नहीं होगा, कोई माबूद बना हुआ होगा लेकिन वो मालिक नहीं होगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ये मनसब और ये नाम लिए हुए हैं, लेकिन तेरी ज़ात है जो सबका रब भी है, जो सबका बादशाह भी है, तो सबका माबूद भी है। या अल्लाह, तू तमाम लोगों के रब, तमाम लोगों के बादशाह, तमाम लोगों के माबूद, हम तेरी पनाह चाहते हैं। तेरी इन इन सलाहियतों और ये तेरी सिफात हैं और ये तेरी कुदरतें हैं, इसकी इन चीज़ों के हवाले से हम तेरी पनाह चाहते हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की सिफात बयान की गई हैं और उसकी अजमतों का हवाला दिया गया। यकीनन किसी बड़ी चीज़ से पनाह मांगना है जो इतनी सारी चीज़ों का जिक्र है, रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। आइए देखें हम फिर इसके बाद पनाह किस चीज़ से मांग रहे हैं। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उस शैतान के वसवसों से, वसवसों के शर से पनाह चाहती हूँ जो बार बार निकल कर आ जाता है। खन्नास का मतलब होता है जो आए, फिर आप उसको भगाएं तो वो पीछे थोड़ा सा खसक जाए, फिर वापस आ जाए, फिर आप उसको धुतकार दें, फिर वो जरा देर के लिए हटे, फिर वापस आ जाए। इसको कहते हैं खन्नास। और ये जो हमारा दुश्मन है, जो आदम सलाम को जिसने सजदा नहीं किया था और उस दिन से हमारी उसकी दुश्मनी चल रही है, ये दुश्मन हमारा खन्नास है। ये बहुत ही बेहया है। ये एक दफा धुतकारने और हटाने से नहीं हटता है, नहीं भागता है, ये मुसलसल लगा रहता है। और दूसरी सिफत इसकी ये है कि ये सामने आके लड़ाई नहीं करता है। ये दुश्मन बहुत कमजोर भी है, सामने आके नहीं लड़ेगा, ये सिर्फ दिलों में वसवसे डालता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये दुश्मन बहुत खतरनाक है, चूंकि सामने नहीं आता है और चूंकि हटाने से हटता नहीं है, धुतकारने से भागता नहीं है, मुसलसल लगा हुआ है और चुपके चुपके कोशिश कर रहा है। तो इस हिसाब से ये दुश्मन बहुत खतरनाक है और इस खतरनाक दुश्मन से हम पनाह चाहते हैं। इसकी सिफत ये है कि ये लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। और ये वसवसे डालने वाले, ये दोनों तरह के लोग होते हैं। ये कुछ जिन होते हैं और कुछ इंसान होते हैं। कुछ जिन ये काम करते हैं, बहकाने वाला, वसवसे डालने वाला। और ये हमने गुज़िश्ता सूरतों में कई दफ़ा ये जिक्र आ चुका है कि अल्लाह ताला ने शैतान को इंसान के ऊपर कोई इख्तियार नहीं दिया है। वो क़यामत के दिन वो खुद, आज अल्लाह ताला ने कहा है कि इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे बंदों पर तुम्हारा कोई जोर नहीं चलेगा। बंदों से भी कहा है कि शैतान का तुम्हारे ऊपर कोई जोर नहीं चलेगा। और खुद शैतान क़यामत के दिन कहेगा कि मेरा इनके ऊपर कोई जोर नहीं चला था, मैंने तो सिर्फ बहकाया था, ये बहक गए थे। तो पहली नेमत अल्लाह ताला की है कि शैतान का जोर नहीं चलता है, ये सिर्फ वसवसे डालता है। और ये वसवसे डालने वाले जिन भी होते हैं और इंसान भी होते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो आपके पास बैठेंगे, दो चार बातें करेंगे और आपको किसी गुमराही में मुब्तला करके निकल जाएंगे। आपने बेटी को बुर्का उड़ाना शुरू कर दिया तो वो दो चार जुमले कहेंगे बस कि अभी से बुढ़िया बना दिया उसको, अभी से अम्मा लगने लगी, वो क्या जल्दी थी वो, कम सी उसकी, कुछ दिन तो वो कम सीन लगती, कुछ दिन तो वो गुड़िया जैसी खेलती, अभी से क्या जरूरत थी सारी जिंदगी उसको बुर्का ओढ़ने। और फिर आपने ऐसे कहेंगे, वो लोग वो इस तरह से कह के निकल जाएंगे कि आपको वाकई लगेगा कि मैंने अपनी बच्ची के साथ बड़ा जुल्म और सितम किया और मैंने इसको अभी से बुर्का उड़ा दिया। भूल जाएंगे आप ये बात कि ये तो खुदा का हुक्म है, बच्ची बालिग हो गई है, उसको पर्दा करना खुदा का हुक्म है और मुझे उसकी फर्माबरदारी करना वाजिब है। और मुझे बच्ची के अंदर ये शोर पैदा करना है कि तुम बालिग हो गई हो, अल्लाह ताला का हुक्म है, तुम्हें अब पर्दा करना है। ये सारी चीजें जहन से निकल जाएंगी और उसका जहर कानों में बाकी रहेगा और आप सोचेंगे हाँ मैंने गलत किया, बच्ची को अभी से बुर्का उड़ा दिया। ये एक मिसाल दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप सही करती होती हैं, लेकिन किसी का कोई जुमला उसको, आपको उससे रोक देता है। बच्ची को नमाज सिखा रही है, ये लो अभी से उसको मुल्लानी बना दिया, अभी से उसको ये कर दिया, अभी से वो आपा बना दिया उसको, बस फिर आपने उसको नमाज ही पढ़ाना छोड़ दिया, उसको नमाज पढ़ने के लिए कहना छोड़ दिया। जिस बच्ची की नमाज की आदत हो जाना चाहिए थी इस उम्र में नमाज पढ़ना वो अपने लिए ऐब समझने लगी, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी आपको।
تو یہ جو ہے شیطان یہ صرف دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کو طاقت کچھ بھی نہیں ہے، زور کچھ بھی حاصل نہیں، صرف وسوسے۔ لیکن یہ وسوسے انسان کے لیے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی 3 صفات کا حوالہ دے کے اس سے پناہ مانگی ہے کہ تو ہمیں وسوسوں سے بچا۔ کیونکہ پچھلی سورہ فلق میں اتنے بڑے بڑے خطرات ہیں، جو چاہے وہ اندھیرے کا خطرہ ہو، یا جادو کا خطرہ ہو، یا حسد کا خطرہ ہو، یا تمام مخلوقات کے شر کا خطرہ ہو، یہ سارے خطرے اگر انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کی دنیا خراب کرتے ہیں، اس کی زندگی خراب کرتے ہیں، اس کو موت کی گھاٹ تک اتار دیتے ہیں۔ لیکن سورہ ناس میں جو فتنہ بتایا گیا ہے، سورہ ناس میں جو مصیبت جس سے ہم پناہ چاہتے ہیں، وسوسہ، یہ آدمی کی زندگی نہیں خراب کرتے ہیں، یہ اس کی آخرت خراب کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شر ان تمام شرور کے مقابلے میں یہ شر زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے اس میں پناہ لینے کے لیے ہم نے اپنے رب کی اتنی صفات کو یاد کیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اے اللہ تو رب ہے، تو مالک ہے، تو معبود ہے، تو ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھنا۔ یہ قرآن پاک کی یہ ہدایات جو ہم کو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتے ہوئی تھی، سورہ فاتحہ کی شکل میں جو ایک دیباچہ تھا، اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ میں جو ہم کو کتاب دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس دعا کے نتیجے میں، اہدنا الصراط کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ قرآن پاک دیا تھا، اور ہم کو غیب پر ایمان لانے کے لیے اور اس کتاب کو متقین کے لیے ہدایت بتایا تھا۔ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں ختم ہوتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ان تعلیمات کے بعد اب تو اپنی حفاظت فرما، تو نے ہمیں یہ تعلیمات دی، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اے اللہ پھر بھی ہم بہت کمزور ہیں اور ہمارے آس پاس خطرات بہت زیادہ ہیں۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما کہ ہم تیری حفاظت میں اس پر، ان ہدایات پر عمل کر سکیں اور تیری جنتوں کے مالک ہو سکیں۔ الحمدللہ یہاں ہمارے یہ دورہ قرآن جو شروع ہوا تھا یہ ختم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمعلمینا ولمن لهم حق علینا وللسامعین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔